ڈاکٹر اسرار صاحب جائز کام کے لیے رشوت دینے کو مجبوری، تو ٹھیک ہے نا، مجبوری ہے نا، تو ٹھیک کہتے ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے، دے سکتے ہیں، اس میں لینے والا گناہ گار ہوگا، یہ تو سوال کرنے والا ہی نہیں۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ میں یہاں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے اور آپ ایک آیت لکھ کے بھیج دیں، قرآن لکھا ہے کہ تو مجبوری ہوتا ہے کھا سکتے ہو، تو اس سے تو انکار ہی نہیں۔ یہ دو الگ باتیں ہیں، مجبوری کا معاملہ الگ ہے، اضطراری کیفیت۔ قرآن میں 4 جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے بہتا ہوا لہو، مردار، خنزیر کا گوشت، اور جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ لیکن ساتھ یہ ہے کہ اگر اضطراری کیفیت ہو، مجبوری ہو اور بغاوت نہ ہو تو پھر تھوڑا سا لینے میں حرج نہیں ہے جان بچانے کے لیے۔ اس کا کلائمیکس جو ہے سورہ النحل میں آیا ہے کہ اگر دل میں ایمان ہو اور مجبوری آپ کو کلمہ کفر بھی بولنا پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر گرفت نہیں کرے گا، کلمات کفر کے اوپر بھی گرفت نہیں ہے اگر دل میں ایمان ہے جان بچانے کے لیے۔ ہاں، لیکن فقہ حنفی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی گن پوائنٹ پہ آپ کو یہ کہنا طلاق دے دو تو طلاق ہو جائے گی۔ دیکھ لو اسو کھلکھلا کے اسو بزرگاں دی خدمات ہوتے انہوں نے پوچھو مامیو ایمان نہ جائے زنانی کیوں ٹر جاندی ہے، اور اگر نہ منن انہیں سارا مفتیاں نو پکڑو گن پوائنٹ تے انہاں دی زنانی نو طلاق دواؤ، ویڈیو بنا کے لائیو چلاؤ، تک وہ سارے میرے کو فتویٰ لینا آ جان گے کہ انجینئر صاحب صحیح فرما دیں، یہ سارے علمی کتابی ہو جان گے۔ بات کرنے والی کریں۔ یہ حکمرانوں بنو امیہ کی یہ باقیات ہیں، بنو عباس کی۔ یہ بنو عباس کے دور میں ہوتا تھا کہ اگر کسی کی بیوی انہیں پسند آ جائے تو وہ تلوار کے زور پہ اسے طلاق دلوا کے حکمران خود شادی کر لیتے تھے۔ امام مالک نے اس کے خلاف فتویٰ دیا تھا کہ غلط کر رہے، اور یہ امام حنیفہ کے شاگرد تھے، امام حنیفہ تو اس سے بری ہیں، قاضی ابو یوسف اور یہ حنفی علماء یہ فتوے دیتے تھے جبری طلاق کے اوپر کہ واقع ہو جاتی ہے۔ امام مالک کو اس کی وجہ سے پھر تکلیفیں اٹھانی پڑی، انہوں نے کہا یہ کیا کرنے لگے ہو، خدا کے لیے دین کو بدل رہے ہو، اس طریقے سے طلاق واقع ہوتی ہے۔ تو آج دیکھیں نا لوگ پھر مذاق بھی تو اڑا رہے ہیں نا، کام ڈالا ہے تو مذاق اڑا رہے ہیں۔ گجرانوالہ میں ایک پارٹی اپنے بزرگوں کی قبروں پر جمعرات کے دن خصوصاً ڈھول بجاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم اس بزرگ والے کو خوش کرتے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی، قرآن و سنت کا کیا ہے ڈھولوں سے لینا دینا اور ان بزرگوں سے لینا دینا؟ حرام ہے، بدعت ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے منت مانی ہے کہ میں مقام بوانا پہ جا کے اونٹ قربان کروں گا اللہ کی راہ میں۔ کس کی راہ میں؟ اللہ کی راہ میں، اللہ کی خوشبو، کیونکہ اس زمانے بابے نہیں سن ہوندے، یہ ذہن نہیں رکھیو، نہ کوئی دربار سی جتے وہ جا رہے سن۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھنا کہیں زمانے جاہلیت میں وہاں کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا یا کسی بت کی پوجا تو نہیں ہوتی تھی؟ انہوں نے کنفرم کیا، پھر آپ نے فرمایا اگر ایسا نہیں ہے نا پھر تم اپنی نظر کو پوری کرو اور دیکھو اللہ کی نافرمانی میں نظر کو پورا نہ کرو، اور نہ کوئی ایسی نظر مانو کہ جس کی تمہیں طاقت ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک بندہ کہے جی میں 100 اونٹ قربان کروں گا تو تیلا نہیں بوجھے 100 اونٹ کی تو انہیں قربان کرنا ہے۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے جو قسم کا کفارہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں ہے وہی کفارہ ہوگا نظر توڑنے کا۔ اپنی نظر توڑ دے اور اللہ کی راہ میں وہ ایک غلام آزاد کرے، اگر نہیں کر سکتا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا ان کو کپڑا لے دے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو 3 مسلسل روزے رکھے، لیکن یہ آخری ہے غریب بندے کے لیے، باقی وہ پہلے والا ہی کرے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے جہاں پر اللہ کی نافرمانی کے کام اگلے زمانوں میں بھی ہوتے تھے وہاں پہ اللہ کے نام کا جانور قربان کرنا بھی منع کر دیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں درباروں پہ آپ اللہ کے نام کی قربانی بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ دربار تو اللہ کے نبی کی نافرمانی پہ بنائے گئے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پر عمارت بنانے سے، قبروں کو پکا کرنے سے، ان پر مجاور بن کے بیٹھنے سے۔ تو یہ سارے مزارات جو ہیں وہ اڈا نہیں بنے ہوئے ہیں، سارے برائی کے ماجگاہ نہیں بنے ہوئے۔